اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ہماری گفتگو چل رہی تھی اس بارے میں اللہ کا دیدار، خدا کا دیدار. کیا یہ چیز ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یا اسے دیکھا جا سکتا ہے تو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا اللہ عز و جل کو ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں، یا اللہ عز و جل کو عرفان اور دل کی گہرائیوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ کیسے دیکھنا اس کا ممکن ہے؟ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے خدا کی عبادت اس کو دیکھ کر کی ہے. یعنی آپ کیا فرماتے ہیں مولا علیہ السلام کہ ہم نے اللہ کی عبادت جو کی ہے وہ اس کو دیکھ کر کی ہے، بغیر دیکھے نہیں کی اس کی عبادت جو ہے، اس کو دیکھا. دیکھا کیسے؟ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ، لیکن ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے، یعنی علم و عقل کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کی. اور حشر میں بھی علم ہی ہوگا، آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اللہ کو، آپ علم ہی سے دیکھیں گے. ممکن ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی چیز موجود ہو وہ نظر نہ آئے؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ دنیا میں بہت چیزیں موجود ہیں اور دنیا والوں کو ان کے موجود ہونے کا یقین بھی ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن انہیں آج تک دیکھا نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے دیکھا ہے روح کو، کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے دیکھا ہے خوشبو کو، کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے دیکھا ہے ہوا کو مثلا، کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے دیکھا ہے درد کو مثلا. موجود ہے نمبر ایک، مثلا ہوا موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی. کون ہے کہ ہوا کے وجود سے انکار کرے؟ روزانہ ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ آج ہوا بہت ٹھنڈی ہے یا بہت گرم ہے یا بہت تیز چل رہی ہے. جب کوئی چیز موجود ہو اور اس میں گرمی اور ٹھنڈک کی صفت موجود ہے تبھی تو گرم یا ٹھنڈی، تبھی تو گرم یا ٹھنڈا یا ٹھنڈ یا تیز یا کم چلنا کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز موجود ہی نہ ہو تو پھر اس میں ٹھنڈے اور گرم کی صفت کیسے پائی جائے؟ ہوا میں ٹھنڈ اور گرم کی صفت ہوا کی عین ذات ہے، لیکن یہ ٹھنڈے اور گرم کی صفت ہے علیحدہ نہیں. یعنی ٹھنڈ اور گرم کی صفت جو ہے یہ الگ نہیں ہو سکتی اس سے، بس ہوا موجود ہونے کے باوجود نظر نہیں آتی. نمبر دو، پھول موجود ہے اور پھول میں خوشبو بھی ہوتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی. کوئی ہے کہ جو خوشبو کے وجود سے انکار کرے؟ نہیں کر سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پھول میں خوشبو ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ یعنی سب مانتے ہیں کہ پھول میں خوشبو ہے، کوئی انکار نہیں کرتا. نمبر تین، انسان کے بدن میں روح موجود ہے. کیا کوئی روح کے وجود سے انکار کر سکتا ہے؟ کوئی کہے گا کہ میرے جسم کے اندر روح نہیں ہے؟ کوئی نہیں. ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ روح انسان کے بدن میں موجود نہیں ہے، جو بدن روح سے خالی ہوگا زندہ نہیں رہے گا، اور زندہ نہیں ہوگا. یعنی زندہ اسی وقت ہوگا کہ جسم انسان میں روح موجود ہو تو معلوم ہوا کہ روح موجود ہے. یعنی جب تک جسم میں روح موجود ہے تو انسان زندہ ہے، لیکن جب موجود ہے روح، جب موجود ہے تو پھر یہ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ سوال یہ ہے، اگر ہر رہنے والی چیز، ہونے والی چیز دکھائی دینی ضروری ہے تو پھر روح موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ جبکہ سب کہتے ہیں کہ روح موجود ہے لیکن کوئی نہیں کہتا میں نے روح کو دیکھی. جواب ہوگا کہ روح کا دیکھنا ممکن نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ جب روح کو مخلوق ہونے کی حیثیت سے دیکھنا ممکن نہیں تو پھر خالق روح کا دیکھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب روح مخلوق ہے اس کو آپ نہیں دیکھ پا رہے تو پھر جو خالق روح ہے اس کو دیکھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جناب بہرزانہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بدن انسان کے درد سے ثابت کیا تھا کہ بدن میں درد موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے، اور اپنے ایک چھوٹے اور مختصر سے عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کوئی ضروری نہیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ تمام دکھائی دیں. آج دنیا کی ایجاد کردہ چیزوں میں بجلی ایک ایسی چیز ہے کہ جو موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی. اگر کسی بھی فرد سے سوال کیا جائے کہ بجلی کا وجود ہے تو ہر ایک جواب دے گا ہاں ہے.
صحیح ہم یہ کہیں گے جب بجلی کا وجود ہے، جب بجلی موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ بجلی کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ پھر یہ کیسے جان لیں کہ بجلی موجود ہے؟ کہا جائے گا کہ بجلی کے اثرات سے یہ معلوم ہوا کہ بجلی موجود ہے، اثرات سے معلوم ہوا۔ اس میں آئی ٹیوب لائٹ میں روشنی دے رہی ہے، پنکھے میں آئی تو اسے گھما رہی ہے، مشین میں جا رہی ہے تو اسے چلا رہی ہے، فریج میں آ رہی ہے تو ٹھنڈا کر رہی ہے، ہیٹر میں جا رہی ہے تو گرم کر رہی ہے۔ اس کے اثرات سے پتہ چلتا ہے کہ لائٹ موجود، بجلی موجود ہے۔ کہا جائے گا کہ بجلی کے اثرات سے معلوم ہوا کہ بجلی موجود ہے، جس کا اثر موجود ہے، اور ہر شے اپنے اثر سے پہچانی جاتی ہے، ہر شے اپنے اثر سے پہچانی جاتی ہے۔ تو یہ تھا اللہ عز و جل کے دیدار کے بارے میں سبق، جس کو ہم نے بیان کیا، کل بھی بیان کیا اور آج بھی اس کو دہرایا۔ سبق نمبر 8 ہے خدا ہرگز دکھائی نہیں دے گا۔ خدا بند متعال یعنی اللہ عز و جل ہرگز دکھائی نہیں دے گا۔ قرآن کریم میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گواہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے خدا کے دیکھنے کا مطالبہ کیا تو کہا، کس نے؟ اللہ عز و جل نے، تو قرآن کریم میں اللہ نے بیان کیا، کیا کہا؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ۔ یہ انہوں نے کیا کہا بنی اسرائیل نے اللہ سے؟ لن نؤمن لک، ہم اس وقت تک تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو آشکار نہ دیکھ لیں۔ جی ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو آشکار نہ دیکھ لیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی طور پر لے گئے اور ان کا مطالبہ دہرایا تو خدا کی جانب سے آواز آئی، لن ترانی، لن ترانی انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا۔ یعنی مجھے تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ باقی رہا تو مجھ کو دیکھ سکتے ہو۔ جب تمہارے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی ظاہر کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جب موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، جب انہیں ہوش آیا تو عرض کی، خدایا تو اس سے منزہ ہے، خدایا تو اس سے منزہ ہے۔ یعنی سب لوگ کیا ہو گئے؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو کیا کہا؟ پروردگار۔ سب لوگ کیا ہوئے؟ جب موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، جب انہیں ہوش آیا تو عرض کی، خدایا تو اس سے منزہ ہے، تجھے دیکھا نہیں جا سکتا اور تجھ کو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور میں تیری درگاہ میں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور مومنین میں سے پہلا ہوں۔ صحیح ہے، اور مومنین میں سے پہلا ہوں۔ قرآن کریم کے اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا دکھائی نہیں دے سکتا، ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی طاقت نہیں ہے، ایسی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں میں وہ قوت نہیں جو اسے دیکھ لے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جب بنی اسرائیل نے بہت اصرار کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ آ جاؤ، انہیں پہاڑ پہ لے آؤ مثلا، اور جو ہے وہ اس پہاڑ کو دیکھنا، اگر دیکھ کے برداشت کر لیا تو ٹھیک ہے، چل آگے بات بڑھے گی، اور اگر جو ہے وہ اسی دیکھنا برداشت کیا تو بس ختم، پھر مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پہاڑ پہ جلوہ دیکھا تو سب معاملہ جو ہے ان کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، صحیح، اور زمین پر گر پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ خدایا تو منزہ ہے اس چیز سے، یعنی تجھے دیکھا نہیں جا سکتا، اور میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اور تجھ پر یعنی میں پہلا مومن ہوں، مومنین میں سے ہوں، مومنین میں سے پہلا مومن ہوں، یعنی میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، اس بات پر بھی، اس بات پر یعنی میں مومن ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو معلوم تھا، وہ تو بنی اسرائیل نے اصرار کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے پہلے بہت منع کیا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو ان کے اصرار پہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس پہاڑ پہ آ جاؤ۔ تو جیسے ہی بجلی چمکی تو کیا ہو گیا؟ جیسے ہی بجلی چمکی سب جو ہے وہ ختم ہو گئے،
جب تمہارے پہاڑ پر تسلی ظاہر کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. صحیح. لن ترانی انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.